السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اللہ رب العالمین کے شایان شان ہے، جس نے ہم سب کی ہدایت کے لیے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب سے ہم سب کو نوازا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس کے تمام انبیاء و رسول پر، خاص طور سے اس کے آخری نبی رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب، آپ کے ازواج مطہرات اور قیامت تک صحیح معنوں میں آپ کی اتباع کرنے والے لوگوں پر، آمین۔ محترم سامعین اور معزز خواتین، اس سے پہلے ہم لوگوں نے سورہ فاتحہ کے حوالے سے اور پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے حوالے سے یہ بات پڑھی تھی کہ ہدایت یافتہ کون لوگ ہیں اور قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کی بنیادی شرطیں کیا ہیں۔ اب آگے کی آیات میں اللہ رب العالمین ان ہدایت یافتہ اہل ایمان کے برخلاف دوسری جماعتوں کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ قرآن کریم کے مطالعے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں دینی اعتبار سے 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ بعض وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العالمین کی نازل کردہ ہدایت کو قبول کیا اور حق کے راستے پر چل پڑے، جن کو مومن، مسلم اور متقی کہا جاتا ہے۔ اور بھی ایسے لوگوں کے بہت سے نام ہیں، اولیاء اللہ بھی انہی لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ کتاب کو نہ سمجھا، نہ اسے تسلیم کیا، بلکہ اس کی مخالفت اور ضد پر اڑے رہے، ایسے لوگوں کو کافر، مشرک کہا جاتا ہے۔ اور اگر حق پر آ جانے کے بعد دوبارہ پلٹ کر کفر کی طرف چلے جائیں تو ایسے ہی لوگوں کو مرتد کہا جاتا ہے۔ تیسرے وہ لوگ جنہوں نے حق کو قبول تو نہیں کیا لیکن کھل کر حق کا انکار بھی نہ کر سکے، ایسے لوگ 2 قسم کے ہیں۔ بعض وہ لوگ جو شکوک و شبہات کی بنیاد پر، تردد اور ڈاؤٹ کی بنیاد پر کبھی ایمان کی طرف، اسلام کی طرف ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں تو کبھی ان کا شک و شبہ پھر ان کو پیچھے کی طرف ڈھکیل کر کفر میں داخل کر دیتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو مسلسل اپنی نافرمانی اور کفر پر قائم ہیں، لیکن اپنی بزدلانہ طبیعت کی بنیاد پر کھل کر اسلام کی مخالفت اور کفر کا اظہار نہیں کر سکتے۔ ایسے دونوں قسم کے لوگ جو اپنی بزدلی کی بنیاد پر کفر کا اظہار نہیں کر سکتے اور ہر قسم کے لوگوں سے رابطہ بنائے رکھنے کو عقل مندی تصور کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، دونوں قسم کے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی ابتدا میں سب سے پہلے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا، ہدایت یافتہ لوگوں کا تذکرہ فرمایا، ہدایت پانے کی بنیادی شرطیں بیان کی، اس لیے کہ یہی لوگ اس لائق ہیں کہ ان کا سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ تذکرہ ہو۔ دوسرے نمبر پر اہل کفر کا تذکرہ فرمایا
اور اہل کفر کا تذکرہ بہت مختصر کیا ہے۔ صرف 2 آیات میں اہل کفر پر ایک تبصرہ کیا ہے، اور پھر تقریباً 13 آیات میں اللہ رب العالمین نے منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس ترتیب سے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا تو اس میں تفصیل، لیکن اہل کفر کے تذکرے میں اختصار، اور پھر منافقین کے تبصرے میں تفصیل۔ اس ترتیب پر مفسرین نے کلام کرتے ہوئے کہا ہے کہ شاید اللہ رب العالمین نے منافقین کا تذکرہ اتنی اہمیت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ اس لیے ذکر کیا ہے کیونکہ اسلامی معاشرے کے لیے، بلکہ ہر قسم کے سماج اور معاشرے کے لیے سب سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ ایسے ہی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ بظاہر دوستانہ رویہ رکھیں لیکن حقیقت میں وہ آپ سے دشمنی رکھیں، جو اپنے اندر ایسی بزدلانہ طبیعت رکھتے ہیں کہ وہ اپنے دل کی بات، اپنے عقیدے کا اظہار کھل کر نہیں کر سکتے ہیں، جو لوگ اتنے نفس پرست اور اتنے دنیا طلب ہوتے ہیں کہ وہ اپنے فائدے کی خاطر ہر قسم کے لوگوں سے تعلقات برقرار رکھنا چاہتے ہیں، وہ ہر قسم کے خطرات سے بچنے کے لیے سب کے ساتھ سمجھوتا اور سب کے ساتھ میل جول کا رابطہ بنائے رکھتے ہیں تاکہ کسی بھی طرف سے ان کے لیے نقصان اور خطرے کا اندیشہ باقی نہ رہ جائے۔ تو چونکہ یہ لوگ سماج میں سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں اور ہمیشہ سے ہر سماج کو ایسے ہی لوگوں سے نقصان پہنچا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے منافقین کا تذکرہ تفصیل سے فرمایا ہے۔ جو آیات سب سے پہلے یہاں تلاوت کی گئی ہیں ان میں اللہ رب العالمین نے 2 آیات میں اہل کفر کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شدید خواہش تھی کہ اہل کفر بھی کسی طریقے سے ایمان لے آتے، اور یہ خواہش اس قدر سخت تھی کہ قرآن خود کہتا ہے کہ ایسا معلوم پڑتا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ اس شدید خواہش کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اہل کفر کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اور ایک بنیادی حقیقت بھی اس کے پیچھے بیان فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا ہے برابر ہے ان کے لیے یہ بات کہ آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں جن لوگوں کے ایمان کا انکار کیا گیا ہے ان لوگوں سے مراد صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کے علم کے مطابق ایمان لانے والے نہیں تھے، ورنہ ان آیات کے نزول کے بعد بھی بہت بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا ہے، بلکہ پورے عرب نے اسلام قبول کیا ہے۔ دراصل کفر 2 قسم کا ہے۔ حق کا انکار 2 قسم کا ہوتا ہے۔ کفر کا اصلی معنی ہوتا ہے چھپانا یا انکار کرنا، اسی لیے کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے عربی میں، اس لیے کہ وہ دانے کو مٹی کے اندر چھپاتا اور دباتا ہے۔ ناشکرے کو بھی کافر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ احسان کو چھپاتا ہے، احسان کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے۔ کافر جو اسلام کو نہیں مانتا ہے اسے بھی کافر کہا جاتا ہے، اس بنیاد پر کہ وہ اسلام کا انکار کرتا ہے اور حقیقت جو اس کے اندر چھپا ہوا فطرت جو اس کی ہے اس فطرت کو دباتا اور چھپاتا ہے۔ اگر وہ اپنی اس فطرت کو دبانے اور چھپانے کی کوشش نہ کرے تو اس کی فطرت کفر کے خلاف ہے اور اس کو ضرور اسلام کی طرف، حق کی طرف رہنمائی کر دے گی۔ تو کافر یہ کوئی گالی نہیں ہے، بلکہ کافر کا معنی وہ شخص اسلام کی زبان میں وہ آدمی جو اسلام کو تسلیم نہیں کرتا، اس کو حق نہیں مانتا، اس کو فالو نہیں کرتا ہے، اس کے لیے ٹائٹل ہے، یہ کوئی گالی نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے غیر مسلم برادران وطن سمجھتے ہیں۔ یہ جو کفر ہے 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک کو کفر جحود کہا جاتا ہے، جحود و استکبار، اور ایک کا نام کفر جہل ہے یا جہالت ہے۔
یعنی کوئی بھی انسان جو حق پر نہیں ہے، حق کو تسلیم نہیں کرتا ہے، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہو یا غیر مسلموں میں سے ہو، اس کے حق کا انکار کرنے اور حق کو تسلیم نہ کرنے کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ ایک آدمی حق کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، اس کی حقانیت کو بھی پہچانتا ہے، اسلام کی یا حق کی حقانیت اور صداقت کو سمجھتا اور پہچانتا، جانتا ہے کہ سچ یہی حق یہی ہے، لیکن حسد کی بنیاد پر، ضد کی بنیاد پر، نفرت کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر وہ حق کو حق جاننے کے باوجود تسلیم نہیں کرتا ہے۔ مثلا ابو جہل کا معاملہ، کہ جس نے کئی بار اس بات کا صاف لفظوں میں اظہار کیا تھا کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن پھر بھی اسلام کیوں نہیں قبول کر رہا تھا؟ اس لیے کہ اس نے خود کہا کہ ہمارے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں کمپٹیشن چلا کرتا تھا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا بنو ہاشم، جب وہ کوئی اچھا کام کرتا تھا تو ہم بھی اس میں سبقت کرتے تھے، کمپٹیشن کرتے تھے، ہم بھی برابری کر لیا جائے کر لیتے تھے۔ اب جبکہ ان میں سے ایک آدمی نے نبوت کا اظہار کیا ہے، اس پر وحی نازل ہوتی ہے، وہ قرآن لے کر کے آیا ہے اور چیلنج کر رہا ہے، معجزے دکھا رہا ہے، اب اگر ہم اس کو بھی تسلیم کر لیں، اس کی بات مان لیں، تو پھر کمپٹیشن کیسے کر سکتے ہیں؟ صاف لفظوں میں اس نے بات کہہ رکھی۔ اب یہ کفر کیسا تھا؟ یہ کفر جحود و استکبار، جاننے سمجھنے کے باوجود تکبر و حسد کی بنیاد پر انکار پایا جاتا تھا۔ وہ تمام لوگ، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، مسلمانوں میں سے ہوں یا غیر مسلمین میں سے ہوں، جو حق کو حق جاننے کے باوجود حق کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی پہلی اور نقد سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں ایسے ہی کافروں کے بارے میں کہا گیا ہے۔ دوسرے وہ کافر ہیں جو اس لیے حق کو حق نہیں تسلیم کرتے ہیں کیونکہ وہ حق کو حق سمجھتے ہی نہیں۔ جس کو آپ حق سمجھ کر پیش کر رہے ہیں، ان کی نظر میں وہ حق نہیں ہے، مزاج ان کا حق کا طرفدار ہے، صداقت کا، سچائی کے ماننے کا جذبہ ان کے اندر ہے، لیکن ابھی ان کا دل آپ کی پیش کی ہوئی باتوں پر مطمئن نہیں ہے۔ جیسے مسلمانوں کی اکثریت، مسلمانوں کی بڑی تعداد ایسی ہے، آپ کے ساتھ وہ کیوں نہیں ہے؟ آپ کے بتائے ہوئے کتاب و سنت کے طور طریقے پر وہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ کتاب و سنت کو ماننا نہیں چاہتی ہے، اس لیے نہیں کہ اسے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، اطاعت کا جذبہ نہیں ہے، بلکہ اسی جذبے کے تحت تو بہت سے خرافات میں ملوث ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں جو بہت سے خرافات مسلمانوں میں پائے جا رہے ہیں، تو یہ سب کرنے والے مسلمان اطاعت کے جذبے سے، محبت کے جذبے سے خالی تھوڑے ہیں۔ پھر وہ ہدایت کے راستے پہ کیوں نہیں آ رہے ہیں، گمراہی کے راستے پہ، غلط راستوں پہ کیوں چل رہے ہیں؟ اس لیے کہ جس کو حق سمجھ رہے ہیں آپ، وہ حقیقت میں ان کی نظر میں ابھی حق نہیں ہے۔ اسی لیے جب ان کو کسی دن یہ معلوم پڑتا ہے کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں وہ غلط ہے، سچائی وہ ہے جس کی طرف ہم کو بلایا جا رہا ہے، تو فوراً اپنے راستے کو چھوڑ کر توبہ کر کے حق کی طرف آ جاتے ہیں۔ آخر ہم سب لوگ کبھی نہ کبھی کسی غلط راستے پر تھے۔ اکثریت ایسی ہے کتاب و سنت کے ماننے والوں کی پوری دنیا جو غلط راستوں پر تھے، کسی اور سلسلے سے، کسی اور مکتب فکر سے، کسی اور خرافات سے، کسی اور بدعت و شرک کے کام سے جڑے ہوئے تھے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب جڑے ہوئے تھے تو ہمارے اندر بھی حق پسندی کا جذبہ تھا، محبت کا جذبہ تھا، اس کے لیے بڑی قربانیاں دے رہے تھے۔ اس لیے غلط راستے پر تھے کیونکہ اس کو سب سمجھ رہے تھے، معلوم ہوگا کہ نہیں وہ غلط تھا، اس کو چھوڑ کے ہم بھی آ گئے۔ ایک کفر ایسا ہوتا ہے دنیا کے اندر، غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن تک حق ہم نے صحیح طریقے سے پہنچایا ہی نہیں ہے۔ اب یہ ہماری کوتاہی تھی، ہم نے حق کو، اسلام کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا، نہ پریکٹیکل طور پر اور نہ ہی کتاب و سنت کے طور پر۔
حالانکہ ذمہ داری یہ تھی کہ ہم سب سے پہلے پریکٹیکل طور پر عملی مسلمان بن کر اپنے سماج میں اپنے سماج کے لوگوں کو دکھاتے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر غیر مسلم یا ہر شخص ہماری کتاب کو، ہمارے دین کو پڑھنے کا نہ موقع رکھتا ہے اور نہ پڑھ سکتا ہے۔ وہ تو سب سے پہلے ہم کو دیکھتا ہے، سماج کے اندر ہمارا رویہ کیا ہے، برتاؤ کیا ہے، کاروبار کیا ہے، لین دین کیا ہے، معاہدے کی حیثیت کیا ہے، ہم سچ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہم کیسا رویہ، کیسا اسلام کا نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ اسی لیے آپ جانتے ہوں گے ہندوستان میں خصوصی طور پر اسلام جو آیا ہے وہ کسی دعوت کے نتیجے میں نہیں آیا ہے۔ اسلام کسی مسجد، مدرسے، دعوت سینٹر یا دعوت کے نتیجے میں آیا ہی نہیں ہے۔ اسلام شروع میں تاجروں کے ذریعے آیا ہے۔ صحابہ کرام جو تجارت کرنے کے لیے ہندوستان میں آئے تھے ان کے ذریعے اسلام آیا۔ تو کیا انہوں نے تجارت کا کام چھوڑ کر کے باقاعدہ دین کی دعوت دی تھی جس سے لوگ متاثر ہو گئے؟ نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کاروبار کے ذریعے، اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے، اپنے معاملات کے ذریعے ایک بالکل مختلف چیز پیش کی تھی اسلام کے نام پر۔ اب لوگ اس سے جڑتے گئے، بھائی یہ جس راستے پر چل رہے ہیں، جس مذہب کو ماننے والے ہیں، واقعی اس کی تعلیمات میں بے پناہ خوبیاں پائی جا رہی جو ان کے اعمال سے نظر آ رہی ہیں، اس لیے لوگ اسلام قبول کرتے چلے گئے۔ تو ایک کفر ایسا ہے کہ جو جہل کی بنیاد پر ہوتا ہے، لا علمی کی بنیاد پر ہوتا ہے، ایسے کافر، ایسے غلط راستے پر چلنے والے کے لیے ہمیشہ اللہ رب العالمین ہدایت کے راستے کھولے رکھتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے مکی زندگی میں اسلام کے دو بڑے دشمن تھے، ابو جہل اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی تھی کہ ان دونوں میں سے تیری نظر میں جو محبوب ہے اسے اسلام کی توفیق دے دے۔ اللہ رب العالمین نے ابو جہل کو توفیق نہیں دی، غزوہ بدر میں مارا گیا، عمر فاروق کو توفیق دے دی، جبکہ دونوں اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، بڑے کافر تھے۔ دونوں میں فرق کیا تھا؟ بنیادی فرق اس بات میں تھا کہ دشمن دونوں تھے، لیکن ابو جہل جان بوجھ کر حسد اور تکبر کی بنیاد پر دشمنی انکار کر رہا تھا۔ عمر فاروق اس لیے کفر کے فیور میں تھے، اسلام کے خلاف تھے، کیونکہ وہ کفر کو حق سمجھ رہے تھے، مزاج میں حق کی طرفداری تھی، اور وہ حق کفر کو سمجھ رہے تھے، اس لیے کفر کے طرفدار تھے۔ جس دن ان کے سامنے یہ بات آئی اور یہ مسئلہ ان کے سامنے کھلا، اس بات کا یقین پیدا ہوا کہ نہیں، جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں وہ غلط ہے، اسلام کا راستہ درست ہے، پھر اسلام پر آنے میں انہیں دیر نہیں لگی، آنن فوراً اسلام قبول کر لیا، بھول گئے وہ ساری باتیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں جو یہ فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ ایمان نہیں لا سکتے ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے سامنے حق بات رکھیں نہ رکھیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کفر کو کفر جاننے کے باوجود حسد اور تکبر کی بنیاد پر اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اسی لیے سب سے کم اسلام اگر کسی مذہب کے ماننے والوں نے قبول کیا تو یہودی ہیں۔ سب سے کم کسی مذہب کے ماننے والے نے اسلام قبول کیا تو یہودی ہیں۔ اس کے مقابلے میں اہل عرب کے مشرکین نے بے پناہ تعداد میں، بڑی تعداد میں، عیسائیوں نے بڑی تعداد میں، اور دوسرے مذہب کے لوگوں نے بڑی تعداد میں قبول کیا۔ یہودیوں نے سب سے کم قبول کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان کے دل میں حسد اور تکبر تھا، علم ہونے کے باوجود۔ حسد کیا تھا؟ وہ یہ سمجھتے چلے آ رہے تھے کہ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے بعد زیادہ تر بلکہ تمام تر انبیاء بنو اسرائیل میں سے آئے ہیں، ایسے آخری نبی بھی ہمارے ہی خاندان سے آنے والے ہیں۔ اور وہ مدینہ کے مشرکین کو دھمکی دیا کرتے تھے کہ ہمارے آخری نبی آنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کریں گے، تمہارا خاتمہ کر دیں گے۔ ایک ذہن میں ان کے خیال بنا ہوا تھا کہ وہ نبی ہمارے خاندان سے آئے۔ اب یہ نبی بنو اسماعیل ابراہیم السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام جن سے اہل عرب کا شجرہ چلتا ہے، اور دوسری اسحاق علیہ السلام جن سے بنو اسرائیل کا شجرہ چلتا ہے۔ تو بنو اسحاق سے، بنو اسرائیل سے آنے کے بجائے یہ آخری نبی چونکہ بنو اسماعیل سے آ گئے، اہل عرب کے خاندان سے آئے، اس لیے ان کے اندر حسد پیدا ہو گیا۔ خوب جاننے، پہچاننے، سمجھنے کے باوجود حسد اور تکبر کی بنیاد پر اسلام کو چھوڑ رکھا تھا، اس لیے ان کو ہدایت کی توفیق بہت کم ہے۔ ان میں سے چند گنتی کے 4-5 لوگ تھے جو اسلام قبول کیے۔
فرمایا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں انذرہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر انبیاء کے لیے نذیر اور بشیر کا لفظ استعمال کیا گیا، جس کا اردو میں ترجمہ ڈرانے والا ہوتا ہے۔ لیکن نذیر کا معنی اصلاً وہ آدمی جو کسی خطرے سے خیر خواہی اور محبت کے ساتھ کسی کو ڈرائے۔ ہر ڈرانے والے کو نذیر نہیں کہا جاتا ہے۔ کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی بدماش اگر آپ کو ڈرا رہا ہے تو اس کو نذیر نہیں کہا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کو نذیر کہا ہے، اس میں یہ میسج چھپا ہوا ہے کہ جو دین کی دعوت دینے والا ہے، جو داعی، جو مصلح ہے، اسے چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہانہ انداز میں گفتگو کرے۔ دھمکی کا انداز نہیں ہونا چاہیے، بدخلقی کا انداز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خیر خواہانہ انداز میں دعوت دے۔ جو انبیاء کی فطرت بتائی گئی نذیر تھے وہ۔ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ مہر لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسے اللہ رب العالمین نے گویا ان کے کانوں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب ان کے دل کے اندر یا ان کے کانوں کے ذریعہ حق کی کوئی بات اندر داخل ہی نہیں ہوتی ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی نظروں پر، ان کی نگاہوں پر اللہ رب العالمین نے پردہ ڈال دیا ہے۔ اب حق کی بات ان کو دکھائی نہیں پڑتی ہے۔ حالانکہ یہی سب اعضاء تھے، یہ آنکھیں تھی جن کے ذریعے حق کو انسان دیکھ سکتا ہے، پہچان سکتا ہے، یہ کان ہے جن کے ذریعے حق کی بات کو انسان سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اور اس کے ذریعہ اس کا دل ہے جو اس کو حق کی طرف جھکا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام اعضاء پر مہر لگا دی ہے۔ اب وہ حق کی بات تسلیم نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا تذکرہ حدیث کے اندر آیا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے تو وہ پھر سے صاف ستھرا ہو جاتا ہے، لیکن پھر سے گناہ کرتا ہے، کرتا رہتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ کالا نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جس پر اللہ رب العالمین نے سورہ مطففین کے اندر بیان فرمایا، کلا بران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ہے۔ وہی نقطہ بڑھتے بڑھتے پورے دل پر حاوی ہو جاتا ہے، اور دل پر حاوی ہو جانے کے بعد میں اب انسان کے اندر حق بات کی تاثیر، حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب عظیم میں بڑا عذاب ہے۔ ان دو آیات میں اللہ رب العالمین نے کفار کا تذکرہ کیا ہے۔ اس میں ہمیں جو بنیادی طور پہ تعلیم مل رہی ہے، جو میسج مل رہا ہے، اس میں سے پہلی بات تو یہ کہ داعی کا کام دعوت دینا ہے، کسی کے دل پر اثر ڈال دینا اس کا کام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فکر مند تھے کہ لوگ اسلام قبول کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ ایمان لانے والے لوگ نہیں ہیں، آپ بے فکر رہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ تو داعی کا کام دعوت دینا ہے، اچھے انداز میں حق کو پیش کرتے رہنا ہے، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ اس کی دعوت کا کچھ اثر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں بڑی غلط فہمی ہے، بعض دفعہ داعی اکتا جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ہماری عوام جو ہے وہ کسی کی دعوت میں اثر نہ دیکھ کر کے داعی ہی کو غلط سمجھنے لگتی ہے۔ کوئی خطیب ہے، خطبہ دے رہا ہے، لوگ متاثر نہیں ہو رہے ہیں تو خطیب کی غلطی سمجھنے لگتے ہیں۔ داعی دعوت دے رہا ہے، اثر اندازی نہیں ہے تو سمجھتے ہیں کہ داعی کی غلطی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو نوح علیہ السلام سے بڑھ کر غلط کون ہوتا؟ جنہوں نے 950 سال تک دعوت دی تھی۔ تمام انبیاء کی تاریخ یہی تو ہے۔ لوط علیہ السلام کا یہی معاملہ، ابراہیم علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نمبر کی شخصیت ہے، بلکہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اور نمونہ اپنانے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ایمان لانے والے چند لوگ ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، طائف میں کیا ہوا تھا، مکہ میں کیا ہوا تھا، وہ تو بعد میں اللہ رب العالمین جس کو چاہا توفیق دے دیا، پھر پوری دنیا تو ایمان نہیں لائی۔ تو معلوم یہ ہوا، بلکہ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کی مثال بیان فرمائی ہے کہ حق اور ہدایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی، حق اور ہدایت کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے بارش ہوتی ہے۔ بارش ایک ہی قسم کی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ زمینوں کے اعتبار سے بارش کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں۔ ایک علاقے میں بارش ہو رہی ہے، ایک ہی جیسی بارش ہو رہی ہے، ایک ہی مقدار ہے، ایک ہی رفتار ہے، ایک ہی کیفیت ہے، سب کچھ، لیکن اس علاقے میں زمینیں مختلف ہیں۔
کوئی زمین اپجاؤ ہوتی ہے، سرسبز ہوتی ہے، وہی بارش وہاں ہوتی ہے، اسی پانی سے وہ بھرپور مٹی فائدہ اٹھاتی ہے، اس سے غلہ سبزہ نکلتا ہے۔ ایک مٹی وہ ہے جو سخت ہے، اس میں پانی بھر جاتا ہے، مٹی خود فائدہ نہیں اٹھا رہی ہے لیکن اس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک وہ چٹیل میدان ہے کہ پانی گرتا ہے، نہ پانی وہ روک سکتی ہے زمین اور نہ ہی اس سے فائدہ اٹھا سکتے، پورا کا پورا بہہ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارش کی مثال دے کر کے گویا یہ بتلایا ہے کہ حق اور ہدایت کا دروازہ سب کے لیے برابر کھلا ہوا ہے۔ اب جیسی جیسی زمین ہے انسان کی ویسے ویسے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو پہلی بات ہم کو یہ معلوم ہوتی ہے کہ داعی کو کبھی مایوس نہیں ہونا ہے، مسلسل دعوت کا کام کیے جانا ہے، اثرات اچھے نکلیں برے نکلیں، لوگ تسلیم کریں یا نہ کریں، اس کا دو فائدہ ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العالمین کے یہاں بری الذمہ ہو جائے گا، جواب دہی سے بچ جائے گا کیونکہ وہ اپنا کام کر رہا تھا۔ دوسری چیز، داعی جب دعوت دیتا ہے تو اس دعوت کے نتیجے میں اللہ رب العالمین خود اس کو بھی عمل کی توفیق دیتا رہتا ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، انسان جس راستے پر بھی چل رہا ہے ہمیشہ وہ اپنے ذہن میں حق کی طرفداری کا جذبہ رکھے، حق کی طرفداری کا۔ یعنی ہم اور آپ، ایک مثال میں دے رہا ہوں، ہم اور آپ مثال کے طور پر رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو اپنے اندر ایک جذبہ رکھیں کہ رفع الیدین اس لیے کر رہے ہیں کہ تو آج میری نظر میں احادیث کی روشنی میں رفع الیدین سنت ہے۔ جذبہ یہ دل میں ہونا چاہیے۔ اگر بالاتفاق بائی چانس کل کو دلائل کے ذریعہ مضبوط طریقے سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ رفع الیدین سنت نہیں ہے تو ہمیں رفع الیدین چھوڑنے میں دیر نہیں لگے گی۔ ایک مثال ہے یہ۔ تمام قسم کے معاملات میں آپ انسانی زندگی میں کسی کے ساتھ آج کھڑے ہیں تو اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ وہ حق پر ہے۔ جذبہ یہ رکھیں کہ جس دن معلوم ہو جائے گا غلط ہے اس کو چھوڑ دیں گے، حق کے طرفدار ہو جائیں گے۔ دوستی اور دشمنی کی بنیاد حق کو بنائیں، حق کے طرفدار بنیں، زندگی کے دنیاوی معاملات میں بھی اور دینی معاملات میں بھی حق کے طرفدار بنیں۔ یہ طرفداری ہمیں ہمیشہ حق پر قائم رکھے گی اور حق کی طرف رہنمائی کرتی رہے گی۔ حق کا راستہ ہمارے لیے بند نہیں ہونے پائے گا۔ اس کے مقابلے میں اگر تکبر اور ضد اور اکڑ اور نافرمانی کا جذبہ رکھیں گے تو اس سے ہدایت کا راستہ بند کر دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ حق کی طرفداری کا جذبہ ہونا چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اب یہاں سے اللہ رب العالمین نے اہل نفاق کا تذکرہ فرمایا، منافقین کا۔ فرمایا مِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان رکھنے والے نہیں ہیں۔ قرآن میں اور حدیث میں کئی مقامات پر ایمان کے بہت سے ارکان کا تذکرہ آیا ہوا ہے، جسے جبریل میں بھی 6 ارکان کا تذکرہ چل رہا ہے، اور بھی بہت سی ایمان کی باتیں آئی ہیں۔ لیکن ان تمام ایمان اور عقیدے کی باتوں میں سے 6 باتیں سب سے اہم ہیں جن کو ارکان کہا جاتا ہے، اور ان 6 باتوں میں سے بھی سب سے اہم 2 چیزیں ہیں۔ ایمان تمام عقائد کی باتوں پر لانا ہے، سب اپنی جگہ اہم ہے، کسی ایک کا انکار کر دے آدمی کافر ہو جائے گا، لیکن ان سب میں سے 6 سب سے اہم ہیں جن کو ایمان کے ارکان 6 ارکان کہا جاتا ہے، اور ان 6 میں سے بھی 2 سب سے اہم ہیں، 2 بنیادی ہیں۔ کیا؟ ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر۔ اس لیے کئی احادیث میں، کئی آیات میں اللہ رب العالمین ان دونوں کا تذکرہ فرمایا۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اس کی تعظیم کرے۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے خیر کی بھلائی کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ اب دیکھیں 2 ہی بات ذکر کی جا رہی ہے، اس لیے کہ 2 باتیں ساری ایمان کی باتوں کی جڑ ہیں۔ اللہ پر ایمان ہے تو تابعداری کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، آخرت پر ایمان ہے تو عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے تو ہیں زبان سے کہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، مگر وہ ایمان نہیں رکھتے۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف زبانی دعوے سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا ہے، پریکٹیکل طور پر اور عقیدے کے لحاظ سے بھی اس کو فالو کرنا پڑے گا، اس کی تصدیق کرنی پڑے گی، اس کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔
युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, ये लोग धोखा दे रहे हैं अल्लाह को और ईमान को। एक तो वो लोग हैं जो ईमान नहीं लाते हैं, काफिर हैं। ये दूसरे किस्म के लोग ज़बान से कह रहे हैं कि हम मोमिन हैं। ग़ज़वे बद्र से पहले मुनाफिकीन नहीं थे, या तो अरब के काफिर थे या मुस्लिम थे। मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो मदीना में भी यही सूरत हाल थी, या तो मुहाजिरीन थे जो मुसलमान थे, या अंसार थे जो मुसलमान थे, या फिर मदीना के मुशरिकीन थे जिन्होंने खुल करके इस्लाम की मुखालिफत की थी और इस्लाम पर कायम नहीं थे। लेकिन जब बद्र वाक़या हुआ और मुसलमानों की ताकत का मुजाहरा हुआ और उनको लगा कि अगर हम शिर्क पर कायम रहे तो हमारे लिए खतरा हो सकता है, और उनको लगा कि अगर इस्लाम को हम जाहिर करें तो हमारे लिए नफे का सौदा है, वहां से मुनाफिकीन पैदा होते हैं। उससे पहले मुनाफिकीन नहीं थे। तो ये जो मुनाफिकीन थे, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, धोखा देते हैं अल्लाह को और अहले ईमान। तो क्या मुनाफिकीन ये कहते थे कि हम अल्लाह को धोखा देते हैं? नहीं कहते थे, कभी उन्होंने नहीं कहा। मालूम क्या, और अल्लाह ताला कह रहा कि धोखा देते हैं, मालूम ये हुआ कि गलत गलत है, चाहे आदमी जबान से उसको कहे या न कहे। असल इंसान का अमल है, असल इंसान का इरादा है, अगरचे उसका जबान से इजहार न करे। ये अल्लाह उसके और अहले ईमान को धोखा कैसे देते थे? ये समझते थे कि अहले ईमान को या अल्लाह को हमारे दिल की हालत का इल्म थोड़ा है। बज़ाहिर हम मुसलमान हैं, मुसलमानों के साथ हैं, और अंदर से कुफ्र के साथ साज़बाज़ रखते हैं, उनके साथ हम मिले हुए हैं। वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, हालांकि ये लोग अपने आप ही को धोखा दे रहे थे। अल्लाह को कैसे धोखा दे सकते हो? तो दिलों के हालात को जानता है। तो ये जो समझते हैं कि अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, हकीकत में खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वमा यशऊरून, और ये इस बात को समझ भी नहीं पा रहे हैं कि वो धोखा दे रहे हैं। यानी ये नासमझी की बुनियाद पर ऐसा कर रहे हैं, लाइल्मी की बुनियाद पर ऐसा कर रहे हैं, हकीकत में जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे हैं। फी क़ुलूबिहिम मरज़, क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि दिलों में मर्ज है, बीमारी है। एक वो ज़ाहिरी बीमारी है जिसको तिब्बी मसला समझा जाता है, मेडिकल साइंस का मसला है। ऐसे ही दिलों में और भी कुछ बीमारियां पैदा होती हैं, शक की बीमारी, तरद्दुद की बीमारी, शुबहात की बीमारी, हसद की बीमारी, तकब्बुर की बीमारी, शुबहात की बहुत सी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां इंसान के दिलों में पैदा होती हैं। इनके दिलों में भी बीमारी है, शुकूक व शुबहात की बीमारी है, और दुनिया तलबी की बीमारी है। ये भी बीमारी है कि दीन के मुकाबले में दुनिया की मोहब्बत ज्यादा पैदा हो जाए, ये भी दिल की बीमारी है। मुनाफिकीन के अंदर ये दोनों बीमारियां थी, शुकूक व शुबहात की बीमारी थी, डाउट उनके दिल में था इस्लाम के बारे में, और वो दुनिया के इतने हरीस और लालची थे कि वो दुनिया का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उनको ये लगा कि अगर हम खुल के मुसलमानों के साथ आ जाएंगे तो सारे अहले अरब से और यहूदियों से सबसे मुखालिफत हमारी हो जाएगी, कारोबार खराब हो जाएंगे, नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने दोहरा रवैया अख्तियार किया, मुसलमानों के साथ भी लगे रहे और काफिरों के साथ भी अंदर से साज़बाज़ रखा। मुसलमानों को कामयाबी मिल जाएगी तो मुसलमानों के साथ नजर आने लगेंगे, नहीं कामयाबी मिल रही तो अंदर से काफिरों के साथ मिले हुए नुकसान से महफूज रहेंगे। बदकिस्मती से ये जज्बा हम मुसलमानों में भी बड़ी तादाद में पाया जाता है। एक बड़ी तादाद मुसलमानों की आपको ऐसी मिलेगी जो हक को जानने के बावजूद इसलिए भी कबूल नहीं कर रही है क्योंकि हक कबूल करने के बाद दुनिया का नुकसान न सामने आ जाए। कारोबार का क्या होगा, रिश्तेदारियों का क्या होगा, मामलात का क्या होगा, और जायदाद का क्या होगा, विरासत मिलेगी नहीं मिलेगी, बड़े मसाइल। इन दुनिया के मसाइल और दुनिया के नुकसानात की बुनियाद पर हक को जानने के बावजूद तस्लीम न करना, यह असल में मुनाफिकों के मुनाफिकत की जड़ थी। बदकिस्मती से हमारे यहाँ भी इस तरह की चीजें पाई जाती है। और कई ऐसे लोग हैं कि जिनका मामला मुनाफिकी से बहुत ज्यादा मिलजुल रहा है। वो कैसे? दोनों तरफ हैं, वो दोनों तरफ, न खुल के वो हक के तरफ हैं और न बातिल की तरफ हैं। ऐसे लोग आपको समाज में खूब दिखेंगे, हक को जानते हैं, हक के साथ भी उनका उठना बैठना है। जब हक वालों के साथ होते हैं तो एतराफ करते नहीं, कोई बात आपकी दुरुस्त है, आप जो कह रहे हैं उसमें मजबूती है, लेकिन कोई कमजोरी है उनके अंदर, ईमान की शुबहात में मुब्तला है,
جب وہ باطل کے ساتھ جاتے ہیں تو باطل کی طرح سے ان کا سارا رہن سہن عبادتیں ساری چیزیں باطل کے مطابق ہو رہی ہوتی ہیں. یہ منافقین کا رویہ، اہل ایمان کا رویہ یہ نہیں ہے. چاہے آدمی اکیلا ہو سماج میں، اسے حق کا طرفدار ہونا چاہیے، اور وہ اکیلا ہی ایک امت کے برابر مانا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امت کہا ہے، اکیلے ہی. ان ابراہیم کان امہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. تو اللہ رب العالمین نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. بیماری کو بڑھا کیوں دیا؟ آگے بیان فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. بیماری کو بڑھا بھی دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے، اس لیے کہ وہ جھٹلا رہے تھے. حق کو جاننے کے باوجود چونکہ جھٹلا رہے تھے تو یہ نقد سزا ملتی ہے. جو آدمی حق کو جاننے کے باوجود اس کو تسلیم نہیں کرتا، جھٹلا دیتا ہے، ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین ہدایت کا دروازہ بند کر دیتا ہے. اس لیے حق معلوم ہو جانے کے بعد پھر اس کو تسلیم کرنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے، چاہے انسان اس معاملے میں اکیلا ہی کیوں نہ ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد کہاں برپا کر رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ منافقین کوئی جان بوجھ کے فساد نہیں برپا کر رہے تھے. وہ اپنے اعتبار سے سمجھ رہے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ بہتر ہے ہمارے حق میں، کیونکہ ہم دونوں طرف کے لوگوں سے ملے ہوئے ہیں تو ہم دونوں طرف سے نقصان سے محفوظ رہیں گے. بظاہر بات عقل مندی کی لگ رہی ہے کہ اگر آدمی دونوں طرف کے لوگوں سے ملا ہوا ہے تو نقصان سے بچا رہے گا، فائدہ دونوں طرف سے اس کو حاصل ہوتا رہے گا. اسی لیے وہ اہل ایمان کو بیوقوف کہتے تھے. آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے. تو وہ اپنے آپ میں اپنے نظریے کے مطابق بہتر سمجھتے تھے، مصلح سمجھتے تھے، خیر خواہ سمجھتے تھے. لیکن نفاق اور کفر اپنے آپ میں فساد ہے، چاہے اس کو کرنے والا آدمی کتنی زیادہ اصلاح کی نیت کیوں نہ رکھتا ہو. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دنیا کے تمام تر فسادات کی جڑ اور سب سے بڑا فساد اور سب سے بڑی خرابی کفر اور نفاق ہی تو ہے. آج انسان اس شخص کو بڑا بااخلاق سمجھتا ہے جو دنیا کے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش ہے، اگرچہ اس کا اخلاق اللہ رب العالمین کے ساتھ کیسا ہی ہو. حالانکہ صحیح حسن خلق کیا ہے، اچھا اخلاق کیا ہے؟ سب سے زیادہ اچھا اخلاق اس کے ساتھ ہو جس کا سب سے زیادہ احسان ہے. کوئی آدمی اپنے والدین کے ساتھ اچھا اخلاق نہ رکھے، غیروں کے ساتھ اچھا اخلاق رکھے، کیا اس کو بااخلاق کہا جائے گا؟ تو جب کوئی آدمی کا اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ اس کا اچھا معاملہ اور اخلاق نہیں ہے، وہ اخلاق مند کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی تو اصل فساد ہے. یہ اللہ رب العالمین نے ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے اور اسی کی نعمتوں کا انکار کر کے غیروں کو منعم سمجھا جا رہا ہے، غیروں کے سامنے سر جھکایا جا رہا ہے. تو فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. جب مجھ سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد برپا نہ کرو زمین کے اندر، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی اصلاح کرنے والے ہیں. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. خوب غور سے سن لیجئے کہ حقیقت میں وہی فساد برپا کرنے والے. حقیقی فساد کفر اور نفاق اور شرک سے پیدا ہوتا ہے. کفر، نفاق، شرک پیدا ہو جائے، دنیا کے اندر تمام قسم کے فسادات ختم ہو جائیں گے. اور اس کا نمونہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں آپ نے دیکھا. یہی صحابہ کرام کہ زمانے جاہلیت میں لڑنا بھیڑنا، اور یہی مدینہ کے لوگ جو اوس و خزرج کے دو قبیلے مدینہ میں پائے جاتے تھے، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر کسی قبیلے کا اونٹ دوسرے قبیلے سے پہلے پانی پی لے تو اس پر کئی نسلوں تک جنگ ہوتی رہتی تھی. اتنی سی بات پر اتنا تکبر، اتنی حرانیت ان کے اندر تھی کہ ہمارے قبیلے کے اونٹ سے پہلے تمہارے قبیلے کے اونٹ نے پانی کو پی لیا. اس پر کئی نسلوں تک جنگ ہوتی تھی. لیکن جب اسلام اتنا بڑا فساد پیدا ہو گیا، لیکن جب اسلام آیا اور حق کو ان لوگوں نے قبول کیا، کفر سے، شرک سے توبہ کیا، تو یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پورے خیرخانہ طور پر رہنے لگے. نہ کوئی فتنہ، نہ فساد، نہ کوئی اختلافات، نہ کوئی پرانی بات. تو تمام تر معاملات کے اصلاح کی جڑ ہے ایمان کو صحیح طریقے سے ایکسپٹ کرنا. آج ہم مسلمانوں میں جو اختلافات پائے جا رہے ہیں نا، بہت سے خرافات پائے جا رہے ہیں، بہت سے جھگڑے لڑائیاں پائے جا رہی ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ ہم نے اسلام کو چند چیزوں میں بند کر کے رکھ دیا ہے. کوئی نماز کی حد تک مسلمان ہے، کوئی داڑھی ٹوپی کی حد تک مسلمان ہے،
کوئی رمضان میں زکات کو ادا کر کے مسلمان سمجھ رہا ہے. کچھ کچھ چیزوں میں اسلام کو ہم نے بند کر دیا. جس دن پورے اسلام کو ہم فالو کریں گے اس دن ہمارا رویہ دوسروں کے ساتھ اچھا ہوگا، اس لیے کہ یہ بھی اسلامی تعلیم کا حصہ ہے. ہمارا رویہ ہمارے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوگا، یہ بھی اسلامی تعلیم کا حصہ ہے. ہم سچ بولنے والے ہوں گے، اسلام کا حصہ ہے. پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، اسلام کا حصہ ہے. اسلام کو جب مکمل فالو کیا جائے گا تو وہی کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ جس کے بارے میں قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ کافروں کی بات آتی ہے تب تو ان کے مزاج میں سختی ہے، کفر کے مخالف ہیں وہ، لیکن آپس میں سب ایک دوسرے کے لیے بڑے رحم دل، بڑے نرم مزاج ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سننے سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال وغیرہ ہو تو ذکر کیا جا سکتا ہے. ایک سوال ہے کہ جی ان تاجروں سے پھیلا بول کے بولے تھا تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بھی تھے انہوں آئے تھے بول کے بولتا نہیں. عبد القادر جیلانی تو ویسے بھی ہندوستان میں کبھی نہیں آئے. عبد القادر جیلانی کی بات یہ لوگ نہیں کر رہے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ علم دین صوفیہ کے ذریعے پھیلا. ہندوستان کے اندر دین صوفیہ کرام کے ذریعے پھیلا ہے. معین الدین چشتی ہو گئے، یا بہرائچ کے کوئی ہیں تو کوئی چھوچا کے ہیں، کوئی بریلی کے ہیں، کوئی کہیں کے ہیں، لیکن سب صوفیہ کرام کے ذریعے دین پھیلا ہے. ہندوستان میں ایسا لوگ کہتے ہیں. حقیقت حال کیا ہے اگر اسے دیکھنا ہو، اس معاملے میں جو سب سے بڑی مثال لوگ دیتے ہیں وہ معین الدین چشتی کی دیتے ہیں، اجمیر کی. کوئی ایک طرف سلام پھیرے تو نہ جانے کتنے ہزار لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے، مثال دیتے ہیں نا، بڑی گنتی بتاتے ہیں اللہ والے کتنی بڑی گنتی ہے. ایسے ہی تو کہتے ہیں. آج جا کر کے پریکٹیکل طور پہ آپ دیکھ لیجیے اجمیر کی اور راجستھان کی صورتحال کیا ہے. وہاں کا مسلمان آج بھی بڑی تعداد میں اپنی شادی بیاہ میں غیر مسلموں کی طرح سے سارے رسم و رواج یہاں تک کہ پھیرے لیتا ہے. شرک کا اڈا اور شرک کی جڑ ہے. اگر انہوں نے اسلام کو پھیلایا تھا تو جہاں وہ رہتے تھے وہاں تو سب سے زیادہ اسلام مضبوط ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ جہاں جہاں یہ لوگ رہتے تھے، جتنے جگہوں پر رہتے تھے، بہرائچ ہمارے علاقے کی بات، پورا علاقہ جہالت سے شرک سے بھرا پڑا ہے. جن جگہوں پر یہ لوگ رہتے تھے، ظاہر سی بات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ و مدینہ میں دین پھیلایا تو سب سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ وہیں پایا جانا چاہیے نا. دیکھ لیے آپ صورتحال. بیچ میں کوئی زمانہ آ سکتا ہے خرابی کا، لیکن عموماً کیا رہا ہے، بہتر لوگ وہاں تھے، دین کو سمجھنے والے لوگ تھے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور اللہ رب العالمین نے پھر وہاں کے لوگوں کو توفیق دی. لیکن جن جگہوں پر یہ لوگ تھے وہاں انہوں نے کیسا اسلام پھیلایا ہے، آج جا کر کے ان ساری چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ خود اپنے آپ میں ایک جیتا جاتا ثبوت ہے کہ صوفیہ کے ذریعے اسلام نہیں پھیلا ہے. اسلام پھیلا ہے صحابہ کرام کے تاجروں کے ذریعہ، اور ان تاجروں پر ایمان لانے والے لوگوں کے اخلاق اور بہتر رویے کے ذریعہ، اپنی سچی تعلیمات کے ذریعہ. ہندوستان میں جب اسلام کی شروعات ہوئی، اسلام آیا، تو اس وقت برادری واد بہت شدت کے ساتھ پایا جاتا تھا. یعنی ہمارے غیر مسلموں میں اونچ نیچ کا جذبہ بہت زیادہ تھا، چونکہ اسلام ایسے نظریے کو بالکل کینسل کر دیتا ہے. کوئی حیثیت اس کے اندر نہیں ہے. اسلام میں